حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ مرد نے ایک گندی سی گالی دی اور 2 تھپڑ لگائے۔ عورت نے گود میں لیے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اوڑھانا مردانگی ہے۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اوڑھانا مردانگی ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جائے، اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پر ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پہ مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ وہ لڑکیاں سسرال کو جنت بنا سکتی ہیں جن میں صبر و برداشت کرنے کا ہنر ہو، اور یہ صبر اور برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھانے والی اور کوئی نہیں بلکہ اسی کی ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں اچھی ہو تو بیٹی میکے کو نہیں بلکہ سسرال کو آباد کرتی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔
مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر اس کی کل کائنات ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو، وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ شوہر کے محبت بھرے الفاظ تھکی ہوئی عورت میں جان ڈال دیتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں، ایسی نیند جس میں نہ تمہیں کھونے کا ڈر ہو اور نہ تم سے بچھڑنے کی اذیت ہو۔ مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔